اے اللہ میں انہیں کہتا رہا اے اللہ کی مان جاؤ، اے اللہ کی مان جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی بہائے گا۔ تمہارے پانی خشک ہو گئے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے دریا رک گئے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہاری بجلیاں بجھ گئیں تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے بازاروں میں بے برکتی کے پامبڑ بھڑک اٹھے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے آگے چلی گئیں۔ یہ بھی قحط کی شکل ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ غریب آدمی روٹی بھی نہ کھا سکے، یہ بھی قحط ہے، پر توبہ کا خیال نہ آیا۔ دیکھو یہ پہلا رسول کافروں کی طرف کہہ رہا ہے وہ میری قوم توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ، حکومت کے خلاف جلسے جلوس نہ نکالو، وہ تمہارے جیسے مجرم، جیسے میں مجرم ویسے میرے بادشاہ مجرم، جیسے تاجر نافرمان ایسے ہی بادشاہ نافرمان، جیسے ذمہ نافرمان ایسے ہی حکمران نافرمان، ریڑھی والے نافرمان ہیں اور مزدور مزدوری کرنے والے نافرمان ہیں، ہمارا کلرک بھی نافرمان ہے اور ہمارا بادشاہ بھی نافرمان ہے، ہمارا ریڑھی چلانے والا بھی نافرمان ہے اور ہمارا اربوں کے کاروبار کرنے والا بھی نافرمان ہے۔ پانچ انگلیاں برابر نہیں، ایک لوگ ہر جگہ ہیں، لیکن میں 99% کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو دھوکہ کھا جائے گا، بڑے بڑے گھر نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے، بڑے بڑے پارک نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے، تو میری یہ درخواست، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی۔ یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ میری انہوں نے ایک نہیں سنی، ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ وہاں تو صرف ایک جملہ ہے، دو جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا، اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل، اربوں کو تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پست ویسے وہ پست۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے۔ میں تھوڑی اللہ کے نبی کی فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چھڑا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی، ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔ دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی، ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ
دماغ کٹھا کر کے تولا جائے تو 20 گرام ہوتا ہے. اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں. ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کو تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے. فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا. اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا. بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی. شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا. تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں اور وہ گھسڑتے گھسڑتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں. اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے. ہمارا بچہ جس دیش میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا. اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا. اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے. وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ وہ سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، ساری دنیا کو ہلا دیتے. میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں. سانپ کو پھونکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹائم لگاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی اور اسکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں. 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے. وہ سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے. یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اللہ نے پوری آیت اتاری. یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے. ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے. ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے. تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ. تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے. صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ کے سراغ ڈھونڈو، سیرت مصطفیٰ سے ملیں گے. اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بنو گے، اناٹمی پڑھنے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. صرف قرآن اور میرے نبی کی زندگی ہے. رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں. میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں
مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا دیکھ میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتوں، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، میری محبت. میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ میں اپنے، یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں. تو میرے بچوں آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے. دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئی. نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی. اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی. میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتایا. یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. موت کیسے آتی ہے؟ اگر میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے. جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں، جسم بے جان کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے، اور میرا امر آ چکا، روح نکالو. تو میں نکال رہا ہوں، تم لوٹا کے دکھاؤ. مارنے والا اللہ ہے. موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی، بالکل سرما ہو گئی، جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی، بالکل سرما ہو گئی، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک پڑی، ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل يحييها الذي انشأها اول مرہ. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وهو بكل خلق علیم. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی.
اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج، واذا النجوم انكدرت، ستارے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ، واذا العشار عدلت، جانور، واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم